اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی صفات کے سلسلے میں دو نام آئے ہیں، الرحمن اور رحیم۔ رحمان جو بڑا مہربان ہے اور رحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحیم کے مقابلے میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے اطلاق صرف اللہ کے ذات عالی پر ہوتا ہے۔ مخلوق میں کسی کے لیے رحمان کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ رحمان وہ اس کی رحم و کرم عام ہو اور جس سے رحم و کرم کے ایسے افعال اور ایسے اعمال صادر ہو کہ جو مخلوقات میں سے کسی کے لیے ممکن نہ ہو، جبکہ رحیم اللہ کے ذات عالی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا گیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ رحمان جس میں مبالغہ ہے اور رحیم اس کے بالمقابل اس کے اندر اتنا مبالغہ نہیں ہے، بظاہر اعلیٰ سے ادنا کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ اگر صرف رحمان کہا جاتا تو یوں خیال آ سکتا تھا کہ اللہ کے ذات عالی وہ ذات ہے جو بندوں کے اور مخلوق کی بڑی بڑی ضرورتیں پوری کرنے والی ذات ہے، اور جو ان کے بڑے بڑے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل فرماتے ہیں، لہٰذا بڑے بڑے مسائل ہی اللہ کے سامنے رکھے جائیں اور چھوٹے مسائل اللہ کے سامنے رکھنا اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ جیسا کہ حکایتوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب ایک بڑے آدمی کے پاس سوال کرتے ہوئے گئے اور یہ کہا کہ ایک میرا چھوٹا سا مسئلہ آپ حل کر دیں۔ اس پر ان صاحب نے کہا میں بڑا آدمی ہوں، بڑے آدمی سے بڑے مسائل حل کیے جاتے ہیں، کسی چھوٹے مسئلے کے لیے تمہیں چاہیے تھا کہ کسی عام انسان کے پاس تم چلے جاتے، لہٰذا اس نے اس شخص کو رد کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ میں بڑا آدمی کسی چھوٹے مسئلے کو حل کر دوں میری شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا اگر یوں کہا جاتا کہ الرحمن جو بندوں کے اور مخلوقات کے بڑے بڑے مسائل حل فرمانے والی ذات ہے، تو یہ خیال آ سکتا کہ اللہ کے دربار میں شاید چھوٹے مسائل پیش کرنا اللہ کے شان عالی کے خلاف ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحیم، ایسے بندوں کے اور مخلوقات کے بڑے بڑے مسائل اللہ تعالیٰ حل فرماتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی اللہ ہی حل فرماتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حدیث آئی ہے اذا انقطع شسع نعلک فاسأل اللہ، کہ جب تمہارے جوتے کا تسمہ اور جوتے کا کوئی بند بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تعالیٰ جو بندوں کے اور مخلوقات کے بڑے بڑے جیسے مسائل حل فرماتے ہیں، ایسے ہی بندوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت بھی، معمولی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ ہی حل فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم۔ بعض نے یوں کہا آخرت میں اہل جنت کو جو انعامات اور ان پر جو نوازشات ہوگی اس اعتبار سے رحمان کہا، جبکہ دنیا میں جو نوازشیں ہیں ایمان اور غیر ایمان والوں کو اس اعتبار سے رحیم کہا گیا۔ بعض نے اس کے برعکس کہا کہ رحمان کی ذات عالی وہ ہے جس کی رحمتیں اور جس کی کرم فرمائیاں دنیا میں عام ہے کہ ایمان والے اور غیر ایمان والے ہر ایک نوازشیں دنیا میں حاصل ہے، جبکہ آخرت میں صرف ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے اس کی رحمتیں اور اس کی نوازشات حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مخلوقات کو وجود بخشا اور وجود بخش کر ان کی تمام ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرمایا، ان پر آنے والی تمام مشقتوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو بھی دور کیا، اور جو ان کے لیے سہولت اور آسانی کا جو معاملہ ہو سکتا وہ تمام چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اس آیت کے ضمن میں دو واقعے دیے ہیں اللہ کے رحم و کرم کا اور اس کے نوازشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک قوم کے پاس مہمان بنا، ان لوگوں نے کھانا پیش کیا اور ایک چپاتی سامنے حاضر کی،
جیسے ہی چپاتی سامنے حاضر ہوئی، ایک کوا آسمان سے اترا اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے جھپٹ مار کر روٹی چھین کر بھاگ گیا۔ مجھے تعجب ہوا، میں اس کے پیچھے گیا۔ وہ آبادی سے دور ایک مقام پر اترا اور وہ روٹی اپنے منہ سے گرا دی۔ جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب جکڑے پڑے ہوئے ہیں اور روٹی اس کے سامنے پڑی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ تو یہ اللہ کے رحم اور اس کے مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام فرماتے ہیں۔ ایسے ہی اس آیت کے ضمن میں یوں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیا ہے۔ کہتے ہیں ذوالنون مصری کہ میں ایک روز اپنے گھر میں تھا، اچانک دل میں عجیب بے چینی ہوئی۔ میں گھر سے نکلا اور دریا کے کنارے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا سا بچھو ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے اور دریا کے کنارے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے پر پہنچا، وہاں پر ایک کچھوا گویا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بچھو اس کچھوے کے پیٹھ پر سوار ہوا اور وہ کچھوا تیرتا ہوا اس کو دریا کے اس پار لے گیا۔ میں بھی کشتی میں سوار ہوا اور دریا کے اس پار پہنچا۔ وہ بچھو اس کچھوے کے پیٹھ سے اتر کر پھر زمین پر دوڑنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان وہاں پر سو رہا تھا اور ایک بڑا سا اژدہا یا ایک بڑا سا سانپ اس نوجوان کو ڈسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بچھو دوڑتا ہوا گیا اور اس نے اس سانپ کے پشت پر ایسی زور کی ڈنگ ماری کہ وہ سانپ ادموا سا ہو گیا اور پھر اس نے بھی بچھو پر حملہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا اور دونوں مر گئے، اور وہ جو نوجوان سو رہا تھا وہ اپنی جگہ محفوظ رہا اور اس کو اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو گویا یہ بھی رحمان کی نوازش کا ایک نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بندوں کو اپنی نوازشوں سے نوازتے ہیں، ایسے ہی بندوں پر آنے والی مصیبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہٹاتے ہیں۔ اس ظاہری اسباب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخفی حفاظت کا انتظام ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا ایک دستہ تعینات ہے جو باری باری کہ رات کے الگ دن کے الگ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو اللہ کا یہ غیبی انتظام ہے جو اس کے رحم و کرم کا نتیجہ ہے۔ اس آیت کے ضمن میں یہ بھی کہا کہ حادثات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ حادثات جو ظاہری طور پر رحمت اور نظر آتے ہیں، جبکہ باطنی طور پر اس کے اندر عذاب اور سزا ہوتی ہے۔ جیسے کہ یوں کہا کہ ایک والد اگر اپنی اولاد کو یوں لاڑ پیار میں رکھے اور اس کی ہر بری سے بری عادت کو یوں ہی معاف کرتے چلے جائے لاڑ پیار کی بنیاد پر، تو یہ ظاہر میں تو اس کے لیے ایک مہربانی اور رحمت نظر آئے گی، لیکن حقیقت میں یہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوگا کہ باپ کی اس طرح کی نوازش اور مہربانی اس بچے کو بگاڑ کر رکھ دے گی۔ جبکہ حادثات کے دوسرے، جبکہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ظاہر میں تو لگتا ہے کہ وہ سزا ہے، عذاب ہے، لیکن اس کے مخفی طور پر اور باطنی طور پر وہ ایک رحمت ہوتا ہے، ایک انعام ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک والد اپنے لڑکے کو اس کو تعلیم تربیت دلانے کے لیے اس کو اپنے سے دور کرے اور تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے اس کو مجبور کرے، تو ظاہر میں تو اس میں ایک طرح کی سزا اور اس کے لیے عذاب ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اس کے لیے رحمت ہے اور اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ بعض چیزیں بظاہر بندوں کے لیے سزا معلوم ہوتی ہے، بعض چیزیں بندوں کے لیے نقصان دہ معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان کے لیے رحمت اور ان کے لیے ایک طرح کی سہولت اور ان کے لیے ایک طرح کا انعام ہوتا ہے۔ قرآن میں جیسا کہ کہا گیا کہ آسان تکرو شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ بہت ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز کو تم پسند کرو حالانکہ تمہارے حق میں بری ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، جو الرحمن اور رحیم ہے، کہ اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں بظاہر اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بندوں کے لیے رحمتیں اور اس کی انعامات پوشیدہ ہوتے ہیں۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے سزائیں رکھی ہے، جہنم رکھی ہے، نافرمانوں کے لیے آخرت میں عذاب رکھا ہے۔ ظاہر میں تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، لیکن اگر یوں باطنی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت اور یہ ان کا انعام اور یہ کرم فرمائی ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو احکامات نافذ کیے ہیں یا بندوں کے لیے جو اعمال ان کے لیے ضروری قرار دیے ہیں، بظاہر ان کے لیے مصیبت اور پریشانی نظر آتی ہو، لیکن اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت اور ان کے لیے اپنی نوازشات رکھی ہیں۔ ایسا ہی جن برائیوں روکا ہے اس میں سے روکنا بظاہر اس کی سزا لگتی ہے، لیکن اسی کے اندر اس کی رحمت کارگر ہوتی ہے، اس کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مالک یوم الدین کہ اللہ کے ذات عالی قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، عرش و فرش کا مالک ہے، اور تمام مخلوقات کو اس نے وجود بخشا ہے، اور پھر اس کی رحم اور کرم فرمائیاں ہیں، اس کی نوازشیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اچھائیاں کی، جن لوگوں نے نیکیاں کی، جن لوگوں نے بھلائیاں کی، ان کے بھلائی کا بدلہ اور اس کا انعام ان کو ملے، یہ اللہ کے انصاف اور اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے تاکہ جو فرمانبردار ہے، جو نیکوکار ہے، اللہ ان کے نیکیوں کا بدلہ ان کو دے سکے، اور جنہوں نے نافرمانیاں کی ان کو اس کی سزا ملے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، فرمایا ان الساعۃ آتیۃ نکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما کسبت، کہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر نفس کو جو بھی اس نے اچھائی یا برائی کی ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جا سکے۔ واقسم باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون لیبین لهم الذین یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، کہ لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمائی کہ بلا و ربی، کہہ دو کہ میرے رب کی قسم، میرا رب دوبارہ ضرور اٹھائے گا۔ اور پھر بتلایا لیبین لهم الذین یختلفون فیہ، کہ تاکہ جن باتوں میں دنیا میں اختلاف ہو رہا ہے ان اختلاف کی حقیقت کو واضح کر سکے کہ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون حق پر ہے، کون ناحق ہے۔ یہ تمام باتیں کل قیامت کے روز عیاں ہو جائے، سامنے آ جائے، اس کے لیے کہا کہ قیامت کا دن ہونا ضروری ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور کافروں کے سامنے یہ بات بھی آ جائے کہ وہ جھوٹے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن یہ لازمی قرار دیا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کے 5 نام آئے ہیں۔ ایک اللہ کے اس میں علم ہے، نام خاص ہے، اور پھر اس کی 4 صفات آئی: الرب، الرحمن، الرحیم اور مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ العبادت الفعل الذی یؤتی بہ لغرض تعظیم الغیر، عبادت ایک وہ عمل کہ جس میں دوسرے کی تعظیم مقصود ہو۔ بعض نے کہا کہ العبادت ہی غایت التذلل، کہ عبادت نام ہے کسی کے سامنے حد درجے عاجزی کے اظہار کا۔ عبادت صرف اس ذات کے لیے جائز ہے کہ جس نے وجود بخشا، جس نے عدم سے وجود میں لایا، اور وہ ذات صرف اللہ کی ذات عالی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم اس اللہ کا آخر کیسے انکار کرتے ہو، مردہ تھے، تم عدم میں تھے، فاحیاکم، اسی ذات نے تمہیں وجود عطا کیا۔ تو صرف اللہ کی ذات عالی ہی عبادت کے لائق اور اس کے حق رکھتی ہے، یہ کہا گیا۔ یہاں پر ایک بات یہ کہی گئی کہ ایاکا، کہ تیری ہی، پہلے ایاکا لایا، کہ ہم 2 وجہ بتلائی ہیں اہل علم حضرات نے۔ سب سے پہلے اگر نعبد ایاکا کہا جاتا تو وہ تخصیص نہیں پیدا ہوتی جو ایاکا نعبد میں تخصیص ہے، اور اسی طرح یہ بھی کہا کہ ایاکا اس لیے پہلے لایا تاکہ بندے کے سامنے یہ خیال ہو کہ عبادت کس ذات کی کر رہا ہے۔ عبادت اس ذات کی کر رہا ہے جو اللہ عز و جل ہے، اور وہ برحق ذات ہے، تو اپنی عبادت سے پہلے اللہ کی ذات عالی پر نگاہ ہو، اس کے لیے ایاکا لایا گیا۔ بندے کی نگاہ اپنی عبادت پر نہ ہو بلکہ اللہ کے ذات عالی پر ہو، اس کے لیے ایاکا لایا گیا۔ اور دوسری وجہ بتلائی تو بندے کے اندر ہو سکتا، اگر نعبد ایاکا کہہ دیا جاتا تو اس میں تکاسل، یعنی اس کے اندر سستی، کاہلی، غفلت پیدا ہو سکتی، لیکن جب کہہ دیا کہ ایاکا، کہ ہم تیری عبادت کرتے،
تو یہ غفلت اور سستی اس سے دور ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ایا کا لفظ لایا ہے۔ دوسرے اس میں نعبدو لفظ لایا، جمع کا صیغہ لایا گیا۔ اہل علم حضرات نے اس کے بھی نکات بتلائے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ عبادت اجتماعیت کے ساتھ ہو، جیسے نماز جماعت کے ساتھ ہو، حج تمام مجمع کے ساتھ ہو، یہ بتلانے کے لیے لایا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر اکیلا بھی عبادت کر رہا ہے تو وہ بھی اس وقت یہ خیال ہو کہ اکیلا نہیں، میرے ساتھ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی ہے۔ دوسرے اس میں اپنا تواضع اور انکساری بھی ہے کہ عبادت کرنے والوں میں میں بھی ایک عبادت کرنے والا ہوں، لہٰذا ہم سب تیری دربار میں عبادت کر رہے ہیں، اس میں ایک طرح کی عاجزی اور انکساری بھی ہو، اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا، نہ ایاک نعبد۔ یہ تمام باتیں کہی گئی۔ اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہونا، دھوکے کی دنیا سے سرور اور خوشیوں کی دنیا میں اپنے آپ کو منتقل کرنا ہے، اور دنیا کے ظاہر سے اپنے آپ کو ہٹا کر اللہ کے ذات عالی میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو وہ لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کہ اگر صحیح معنی میں اگر اللہ کی عبادت اور بندگی ہوگی تو انسان کو لذت اور سرور اور وہ اس کو انبساط اور وہ خوشی ملے گی کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسا کہ اہل اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ عبادت میں مشغول ہوتے تو انہیں ایک ایسی لذت اور ایسا سرور حاصل ہوتا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک مرتبہ وہ نماز میں مشغول تھے، چھت سے ایک سانپ گرا، تمام لوگ اس کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ نماز میں مشغول رہے۔ ایسا ہی حضرت عروہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم کے کسی حصے میں دیمک لگ گئی، اطباء نے کاٹنے کا حکم دیا، چنانچہ عین نماز کے وقت ان کا وہ عضو کاٹا گیا اور ان کو اس کا خیال بھی نہیں ہوا۔ تو انسان جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اس کو ایک روحانی سرور اور روحانی انبساط اور اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے۔ اور انسان کو یہ اللہ کی عبادت میں آخر کیوں لذت اور سرور حاصل نہیں ہوگا کہ انسان ان ظاہری مظاہر سے نکل کر اللہ کے ذات عالی سے گویا کہ اس کا اتصال ہو جاتا ہے، اللہ کے ذات عالی سے جڑ جاتا ہے، اور ایک انسان ظاہری اور فانی حسن و جمال میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے اور مدہوش ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتوں کے سلسلے میں آیا کہ فلما رأینا واکبرنا وقطعنا ایدیہن، کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو بڑا سمجھا اور وہ ایسے مدہوش ہوئی کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ظاہری حسن و جمال کی بنیاد پر انہوں نے اپنے سے مدہوش ہو کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ ایک بندہ جب اللہ کے ذات عالی کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، ایک بندہ جب اخلاص کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت میں منہمک ہوتا ہے، اس سے وہ لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تمام باتیں کہی گئی۔ بندے کو حاصل ہونے والے مقامات کی دو قسمیں بتلائی گئی، ایک معرفت ربانی، ایک معرفت الہی، اور دوسرے معرفت ابدیت۔ ان دو مقامات میں بندے کی معرفت منحصر ہے۔ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک اس میں اللہ عز و جل کی معرفت اور اس کی پہچان بندے کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک بندے کو ذات الہی اور اللہ عز و جل کی معرفت کا مقام حاصل ہوا، جس میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف بندے نے عروج کیا، جس میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف بندے کی رسائی ہوئی۔ ایسا ہی ایک مقام ہے مقام ابدیت۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو بندے نے اپنی ابدیت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اپنی ابدیت کا اور اپنی بندگی کا گویا اس نے اظہار کیا اس جملے کے ذریعے کہ میں بندہ ہوں اور تو میرا آقا اور تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے اور تو میرا پالنہار ہے، یہ گویا اس نے اظہار کیا۔ جب اس میں مزید اسے ترقی ہوئی تو اس نے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مقام ابدیت حاصل ہونے کے لیے بھی تیری مدد اور تیرا تعاون ضروری ہے۔ تیری مدد اور تیرے تعاون کے بغیر مقام ابدیت میں بھی آدمی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کو جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو وہ برائی سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔
وہ برائی سے بچ نہیں سکتا. اور ایسا ہی اللہ کی طاعت اور عبادت اور اس کی بندگی کے لیے بھی اللہ کی مدد اور اس کے تعاون کے بغیر بندہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. لہٰذا بندے کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ وہ برائی سے بچ سکتا ہے، برائی سے نہ محفوظ رہ سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے تعاون اور اس کی مدد اور اس کی استعانت کے بغیر عبادت میں وہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے. لہٰذا ایک طرف اللہ کی ربوبیت کی اس کو معرفت حاصل ہوئی اور اس میں وہ اس نے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا چلا گیا، ہر جز میں الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک. ایسا ہی اس نے دوسری طرف اسے مقام ابدیت کی بھی اس کو پہچان ہوئی اور اس میں بھی اس کو اپنی حقیقت اس کے سامنے واضح ہوئی، حقیقت کا انکشاف ہوا. چھوٹا سا جملہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جہاں ایک طرف اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کے معبود ہونے کا اور اپنے بندہ ہونے کا اقرار کیا، وہی یہ بھی اقرار کیا کہ اللہ کی مدد اور اس کے تعاون کے بغیر نہ کوئی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی برائی سے محفوظ رہ سکتا ہے. اس لیے بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک لفظ کہا ایاک نعبد تو اس سے پوری شریعت اور پورا دین اس میں شامل ہو گیا کہ عبادت کس طرح کی جائے گی. اس کی پوری تفصیل پھر قرآن و حدیث میں پوری پھیلی ہوئی ہے، فقہی کتابوں میں جن کا طویل تذکرہ ہے. تو ایاک نستعین میں کہ مدد بھی صرف اللہ ہی سے حاصل کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی سے استعانت حاصل نہیں کی جائے گی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں جو برکتیں، سعادتیں اور اس میں جو خیر اور انعام رکھے ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.